اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے، گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ اس میں ثواب بہت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کسی نیکی کا، اور نفل فرض کے برابر، اور فرض 70 گنا۔ تو اس میں خاص جو بات ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ چونکہ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ اگر غریبوں مسکینوں کو دیے جائے تو وہ بھی اچھی طرح رمضان گزار لیں گے، ان کی بھی خوشیاں ہو جائیں گی۔ اور اس میں قرآن پاک اور احادیث میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری کی کتاب الوصایا میں، اس میں یہ ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے، صحت کی۔ جب بیمار ہوتے ہیں پھرتے اللہ یاد آتا ہے نا، تو تندرستی کی حالت میں جو صدقہ کیا جائے۔ نمبر 2 کہ مال سے محبت ہو، جو چیز قربان کی جاتی ہے اس سے محبت بھی ہو تو پھر اس کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ یہ اندیشہ بھی ہو کہ میں تنگ دست ہو جاؤں گا، افضل صدقے کی بات کر۔ اور نمبر 4 یہ کہ یہ امید بھی ہو کہ مال زیادہ ہو جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اس میں کہا گیا کہ یہ جو ارادے نیکی کے ہوتے ہیں نا، ان کو پوسٹ پون نہ کی کریں، ٹلایا نہ کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کا ارادہ جو ہے نا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے، صحیح مہمان تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ تو اس کو ٹلایا نہ کریں یہاں تک کہ پھر وہ مرض الموت آ جائے، نزاع کا عالم طاری ہو، تو پھر کوئی شخص کہے کہ اب میری یہ جو جائیداد ہے، یہ سامان ہے، یہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، مسجد میں دے دو، فلاں جگہ دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ مال اس کے وارثوں سے متعلق ہو چکا ہے، اس لیے 1/3 سے زیادہ وہ مال کسی کو نہیں دے سکتا، خواہ مسجد میں دے خواہ کہیں دے۔ اس لیے اجر و ثواب میں بھی کمی آ جائے گی، تو بہتر ہے کہ تندرستی کی حالت میں، اچھی حالت میں یہ افضل صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جو مسئلہ انفاق ہے، جو خرچ کرنے کا، اس پہ کافی گفتگو کی گئی۔ یہ جو آیت 273 میں کہا گیا کہ جو لوگ ایسے ہیں فقیر، اور وہ فقیر کون ہے کہ جو دین کی مشغولیت کی وجہ سے دین کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، لہذا اگر ان کے چہروں کو دیکھو گے
تو مطمئن نظر آئیں گے، لیکن وہ سوال نہیں کرتے۔ اب جب سوال نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں، تو سوال نہیں کرتے، اس لیے ان کی خدمت کیا کرو۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، یعنی جو سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس میں غیرت نہیں ہوتی۔ اور وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے بندے مختلف کاموں میں دین کے پھنسے ہوئے ہیں، ان میں غیرت ہوتی ہے، اس لیے وہ دست سوال دراز نہیں کرتے۔ لہذا ان کی خدمت کرو، ان پہ وہ خرچ کرو۔ اور پھر اس کی اگلی آیت 274 میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو دن کو چھپا کے ظاہر، سب اللہ جانتا ہے، اور اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ لوگ وہ ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ مختلف سورہ بقرہ کی انہی آیات کے آگے پیچھے یہ فریز جو ہے، یہ جو میں نے بیان کی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بار بار استعمال کی گئی ہے۔ اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بات فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی وہاں بھی یہ بات کی گئی کہ میرے دوست وہ ہیں کہ جنہیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہی ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے، یہ مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، تو اس میں دوسروں کی مدد کرنا جہاں تک آدمی کی وسعت ہو وہ کرے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ سخاوت یا کسی کو چیز دینے میں نمائش نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ ظاہر بھی اگر دیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں اخلاص ہو، نمائش مقصود نہیں ہے۔ نمائش ہوگی تو سخاوت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت ہر دن ایسے شخص کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ ایسا اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نمائش اس میں نہ آئے۔ اور دوسری جو اہم چیز یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، جو لوگ کسی سے کچھ لیتے ہیں، جب ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں مطمئن ہو جائے، وہ اس آدمی کو زچ نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی، تو تنگ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہ لے رہے ہیں وہ ان پر حرام ہے، یعنی لینے والے سائل۔ زچ کرنا مناسب نہیں، تنگ کرنا مناسب نہیں۔ کسی کے اگر آپ بات کر لی، سوال کرنے کا تو ایک حساب تک ٹھیک ہے، جائز ہے معاملہ، لیکن اسے آگے پھر بار بار الحافہ کے جو لفظ ہیں کہ لپٹ لپٹ کے وہ کام مت کریں، زچ نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ اور جو کسی کو کچھ دیتا ہے وہ احسان نہ جتائے، چونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ ہی نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو تمہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے تم آگے تقسیم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم رزق تمہیں دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ کرتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب دولت لوگ ہیں، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی سے ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم اپنے مال میں سے دے رہے ہیں، یہ اپنا کچھ دے رہے ہیں، تو ایسا بھی ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ جو مہینہ ہے، اس میں خصوصی طور پہ
یعنی کئی احادیث میں یہاں تک ہے کہ پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلا دو، کھجور ایک سے کھلوا دو. یہ باتیں سمبل ہیں، یہ سمبولک چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پانی کا گھونٹ تو پلا سکتے ہو. تو پانی کا گھونٹ کا یہ مقصد نہیں کہ ایک پانی کا گھونٹ ہی پلایا جائے، مقصد تو اللہ تبارک تعالیٰ سارا سمجھا رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو یہ باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.